میرا باس پارٹ 1۔ میڈم نے مجھے کہا کہ تمہیں اپنے لائف سٹائل میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑیں گی۔ میں نے کہا جی میڈم بتائیں۔ تو میڈم کہنے لگی یہ میڈیا اور شوبز سے متعلق جگہ ہے، یہاں پر یہاں کے طور طریقوں کے ساتھ کام کرنا ہوگا، ورنہ تم یہاں ایڈجسٹ نہیں کر پاؤ گی۔ جدید انداز کے مطابق کپڑے پہنو، جینز اور ٹائٹس پہنو، شارٹس لینتھ فٹنگ والی شرٹس پہنو، اپنی چھاتی کو کس کے اور اٹھا کے رکھو، سر کو بھی بہت پسند ہے یہ سب۔ ابھی سر تمہیں اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ میرا نام سمیرہ ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے۔ میں ایک پرکشش شخصیت اور خوبصورت سراپے کی مالک ہوں۔ خاندان اور گلی محلے کے بہت سے لڑکے میری ایک نگاہ کے منتظر رہتے تھے، لیکن میں نے کبھی کسی کو لفٹ نہیں کروائی تھی، اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ آج میری شادی ہوئے 7 سال ہو چکے ہیں اور میرے اپنے 2 بچے ہیں۔ میرے شوہر خاور جو کہ میرے ماموزاد بھائی بھی ہیں، مجھ پہ جان چھڑکتے ہیں اور بہت ہی پیار کرتے ہیں۔ زندگی خوش و خرم گزر رہی تھی۔ یہ واقعہ آج سے 10 سال پہلے کا ہے، جب میں ماسٹرز کر کے فری ہوئی تھی۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا پس منظر بتانا بھی ضروری ہے۔ میری فیملی میں ممی پاپا، میرے 2 چھوٹے بھائی، ایک میں، بس 5 افراد پر یہ مکمل فیملی ہے۔ ابو ایک سرکاری آفس میں 18 اسکیل کے آفیسر تھے۔ اپنے والدین کی میں سب سے پہلی اولاد ہوں، اس لیے لاڈلی بھی ہوں اور ابو میری کوئی بات نہیں ٹالتے، اس لیے زندگی موج میں گزر رہی تھی۔ جب میں نے گریجویشن کر لیا تو آگے ماسٹرز میں داخلہ لینے کے ٹائم ممی نے منع کر دیا کہ ہم نے کون سا نوکری کروانی ہے، بس اب اس کی شادی کی فکر کریں۔ لیکن میری ضد کے آگے ابو ہمیشہ کی طرح نرم پڑ گئے اور میرا ماسٹرز میں داخلہ کروا دیا۔ میں نے اچھے نمبروں سے MBA میں مارکیٹنگ کی ڈگری حاصل کی۔ پھر مجھے شوق ہوا کہ نوکری بھی کرنی چاہیے، آخر اتنا پڑھا ہے تو کسی کام بھی آئے۔ اس بار تو امی نے بہت زیادہ ہی مخالفت کی، لیکن ہر بار کی طرح ابو نے میرا ساتھ دیا، لیکن ایک شرط پہ کہ بس 1 سے 2 سال نوکری کا شوق پورا کر لوں، پھر اس کے بعد تمہارا رشتہ دیکھ کر شادی کر دیں گے، آگے تمہارا سسرال اجازت دے تو آگے نوکری جاری رکھنا ورنہ چھوڑ دینا۔ اور میں اس بات پہ راضی ہو گئی۔ امی نے کہا تمہیں نوکری کی آخر ضرورت ہی کیا ہے، کتنا کمال ہوگی کسی اسکول میں۔ ان کا خیال تھا کہ میں اسکول میں نوکری کروں گی، لیکن میرا ارادہ تھا کہ میں کارپوریٹ سیکٹر میں نوکری کروں گی۔ اگلے ہی دن میں نے نیٹ پہ جاب کی مختلف ویب سائٹس پر اپنی CV ڈراپ کرنا شروع کر دی اور اخبارات میں بھی اشتہارات دیکھنا شروع کر دی۔ 1 مہینہ گزر گیا، لیکن کوئی خاص خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ اس دوران 2-3 جگہ سے انٹرویو کی کال بھی آئی اور میں وہاں گئی بھی، لیکن ہر جگہ تجربہ مانگتے تھے۔ اب ان عقل کے اندھوں کو کوئی یہ بات سمجھائے کہ کام لوگے تو تجربہ حاصل ہوگا، گھر بیٹھے تو نہیں ہوگا۔ خیر اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا اور میں کچھ مایوس ہونے لگی۔ ایک دن مجھے ایک ایجنسی سے کال آئی جس کا کام تھا مختلف کمپنیوں کو ان کی ڈیمانڈ کے مطابق ایڈ بنا کر دینا۔ میں نے ان کے بتائے ہوئے ایڈریس پر مقررہ دن پہنچ گیا۔ میرے علاوہ اور بھی لوگ انٹرویو کے لیے آئے ہوئے تھے اور پوسٹ تھی اسسٹنٹ مارکیٹنگ مینیجر کی۔ اپنی باری پر میں بورڈ روم میں پہنچی اور وہاں موجود لوگوں میں سے ایک کے کہنے پر سامنے موجود چیئر پر بیٹھ گئی۔ بیٹھنے کے بعد میں نے وہاں کا ایک نظر میں جائزہ لیا۔ بڑا سا روم تھا اور میرے سامنے ایک بڑی آفس ٹیبل کے پیچھے 3 فرد بیٹھے ہوئے تھے، جن میں ایک ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ HR خاتون تھیں، 2 مرد تھے اور مردوں میں سے ایک اکاؤنٹنٹس کے ہیڈ بھی تھے، ایک کمپنی کے اونر تھے۔ ان سب کی تفصیل مجھے بعد میں پتہ چل گئی تھی۔ خاتون کی عمر 40 کے قریب تھی اور مردوں میں سے ایک کی عمر 35 اور جو اونر تھے وہ 45 سال کے ایک درمیانی پرسنالٹی کے انسان تھے۔ شلوار قمیض اور واسکٹ پہنی ہوئی تھی، حج بھی کیا ہوا تھا، چہرے پر چھوٹی داڑھی تھی اور ہلکی مونچھیں تھیں۔
گندمی رنگ اور قد کوئی 6 فٹ کے قریب ہوگا۔ جوانی میں جم کے بھی جاتے رہے ہوں گے۔ ان کی جسامت کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا۔ نام ان کا اسماعیل تھا، لیکن سب ان کو حاجی صاحب کہہ کر بلاتے تھے۔ کوئی سر نہیں کہتا تھا۔ وہ شادی شدہ تھے اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں جو کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھیں۔ بیوی ان کی فوت ہو چکی تھی اور بیٹیوں کی وجہ سے انہوں نے دوسری شادی نہیں کی تھی۔ خیر، انٹرویو شروع ہوا۔ سوال جواب کا سلسلہ کوئی آدھے گھنٹے تک چلا۔ اس دوران مجھے پتہ چلا کہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ حاجی صاحب خود ہیں اور ان کے اسسٹنٹ کی جاب ہے۔ میرا انٹرویو جب ختم ہوا تو مجھے کہا گیا کہ آپ اب جا سکتی ہیں، آپ کو کال کر کے بتایا جائے گا۔ اور میں منہ لٹکا کر گھر واپس آ گئی، کیونکہ اس سے پہلے بھی 2 بار یہی ہوا تھا کہ آپ کو کال کر کے بتا دیا جائے گا، لیکن آج تک کوئی کال نہیں آئی۔ اگلے 2-3 دن میں ان کی کال کا انتظار کرتی رہی، لیکن کال نہ آئی، اور پھر مایوس ہو کر میں نے کال کا انتظار کرنا بھی چھوڑ دیا اور دوسری جگہوں پر سی وی سبمٹ کر رہی تھی۔ اور جب میں ان کی طرف سے کال نہ آنے پر بالکل مایوس ہو گئی تھی، تب ہی اچانک وہاں سے کال آ گئی اور مجھے اگلے روز ہی آفس جوائن کرنے کا کہا گیا۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میں نے پاپا کو گھر آتے ہی یہ خوشخبری سنا دی تو وہ بھی بہت ہی خوش ہوئے۔ پھر اگلے دن پاپا خود مجھے چھوڑنے آفس تک بھی آئے۔ میں جب حاجی صاحب کے آفس میں گئی تو RH میڈم وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے انہوں نے میری جگہ دکھائی جہاں مجھے بیٹھنا تھا اور کچھ کام بھی سمجھایا۔ ساتھ ہی سیلری کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ شروع میں 30,000 ہوگی، پھر تمہارے کام کو دیکھتے ہوئے بڑھا دی جائے گی، اور باقی انہوں نے کہا کہ حاجی صاحب آپ کو خود سمجھا دیں گے۔ میری چیئر حاجی صاحب کے آفس میں ہی تھی۔ آفس کیا تھا؟ ایک شاندار انداز میں سجایا ہوا کمرہ تھا۔ ہر چیز میں نفاست اور اچھی کوالٹی نظر آ رہی تھی، جو کہ حاجی صاحب کے شوق اور ذوق کو بالکل بھی ظاہر کر رہی تھی۔ آفس سے منسلک ایک چھوٹا سا روم تھا جس کا دروازہ آفس کے اندر سے ہی کھلتا تھا۔ اس کے بارے میں مجھے پتہ چلا کہ حاجی صاحب اس روم میں لنچ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، کچھ دیر آرام بھی کرتے ہیں۔ خیر، پہلے دن تو کوئی خاص نہیں تھا، بس 2 فائلیں مجھے دیں اور ساتھ ہی سمجھایا کہ کیسے چیک کرنی ہے، اور پھر 4 بجے چھٹی کر کے میں گھر آ گئی۔ امی نے پوچھا کیسا رہا پہلا دن، آفس کیسا ہے، لوگ کیسے ہیں، اور وہی ماؤں والی ٹینشن۔ میں نے ان کے سارے سوالوں کے جواب دے کر انہیں مطمئن کیا اور سیلری کے بارے میں بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئیں۔ اگلے دن میں آفس گئی تو میڈم نے مجھے بلایا۔ حاجی صاحب ابھی نہیں آئے تھے۔ میڈم نے مجھے کہا کہ تم کو کوئی اپنے لائف سٹائل میں کچھ تبدیلیاں کرنی پڑیں گی۔ میں نے کہا جی میڈم بتائیں تو۔ میڈم کہنے لگی کہ یہ میڈیا اور شوبز سے متعلق جگہ ہے، یہاں پر یہاں کے طور طریقوں کے ساتھ کام کرنا ہوگا، ورنہ تم یہاں خود کو ایڈجسٹ نہیں کر پاؤ گے۔ جدید انداز کے مطابق کپڑے پہنو، جینز اور ٹائٹس پہنو، شارٹس لینتھ فٹنگ والی شرٹس پہنو، اور اپنی چھاتی کو کس کے اور اٹھا کے رکھو، اور اس طرح کی اور بھی کچھ ہدایت بتائیں۔ مجھے ان کی باتیں بالکل بھی بری نہیں لگیں، کیونکہ میں نے تو یہ سب یونیورسٹی میں دیکھا ہوا تھا، اور میں کسی بھی وجہ سے جاب چھوڑ کر اپنے آپ پر ناکامی کا لیبل نہیں لگا سکتی تھی۔ مجھے ہر حال میں کامیاب ہو کر دکھانا تھا، کیونکہ میری امی نے مجھے بتایا کہ خاندان والوں کو میری جاب کرنے کی خواہش کے بارے میں پتہ چلا تو بہت ہی باتیں بنائیں گے، اور ان سب کا منہ مجھے اپنی کامیابی سے بند کرنا تھا۔ اس رومانٹک ناول کا اگلا حصہ نئی آنے والی قسط میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری نالج پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی قسط آپ کو آسانی سے مل سکے۔ شکریہ۔